السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصلي اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. محترم و معزز علماء اکرام، عامہ دین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین، عزیز مشارکین اور پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان رہا کہ تقریباً کل اور آج کا دن ہلگندہ کے گاؤں کے لیے، اس مسجد کے لیے اور یہاں کے بچوں کے لیے بڑا بابرکت رہا. دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ وقت لگاتے ہیں، لیکن دیندار لوگ ہی دین کے لیے وقت لگاتے ہیں. اور اللہ کا شکر رہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا تاکہ دین کی باتیں کچھ سیکھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں. اور جانیے کہ یہی آخرت ہے، یہی آخرت کا توشہ ہے. کیا آپ نے کمایا، کیا دنیا میں آپ نے حاصل کیا، یہ ساری چیزوں کا تعلق صرف دنیا تک ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے مال، آپ کے عہدے، آپ کے رتبے، آپ کی شان و شوکت، کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا اس توشے کے بارے میں جو توشہ ان مسجدوں کے اندر بچوں کو اور آپ کو دیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ یقیناً ہلگندہ ایک بڑا شہر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی توفیق دی کہ آپ اس مجلس میں بیٹھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ عنوان کی وضاحت کی گئی کہ ذمہ داری کیا ہے، اور ایک آدمی جو مسلمانوں کا یا عمومی طور پر کسی ایک چھوٹی سی جماعت کا یا چند افراد کا ذمہ دار بن جائے تو اسے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور ہم دیکھیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خود ذمہ دار تھے، بطور ذمہ دار آپ کے اندر وہ کون سی صلاحیتیں تھیں، آپ کے اندر وہ کیا صفات تھی جن صفات کو ہر ذمہ دار کو اپنانا چاہیے. محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو بھی امانتیں تمہارے پاس لوگوں کی ہیں اس کو لوگوں تک لوٹا دو. وان تحکموا بالعدل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب کبھی کسی آدمی کو یہ موقع ملے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے تو فیصلہ ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر کرنا چاہیے، نہ فیصلہ قربت کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، چاپلوسی کی بنیاد پر کیا جائے. اسلام کہتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنے کا کسی کو موقع ملے اور ذمہ داری ملے تو فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کیا جائے. محترم حاضرین، بات اگر ذمہ داری کی کرے تو ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم جدا جدا نہیں رہ سکتے، ہم مل کر ہی رہیں گے. اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہیں یا غیر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، آخرکار مل کر ہی رہیں گے. انسان دنیا میں نہ اکیلا آیا ہے نہ دنیا سے اکیلا جائے گا. جب وہ آیا تو اس نے آنکھیں ایک خاندان میں کھولی تھی، اور جب آنکھیں بند کرے گا تو ایک ایسی جگہ پر بند کرے گا جہاں لوگ اکٹھا ہوں گے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے تعلقات لوگوں سے ہیں. اس کے ساتھ وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت بھی کرتا ہے. ایسا آدمی اللہ کو پیارا ہے بنسبت اس آدمی کے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ جلتا ہے، بس اپنے معاملات کو جانتا ہے. میں، میرا گھر، میری بچے، اسے کوئی فرق نہیں نہ لوگوں سے نہ لوگوں کے معاملات سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ آدمی اللہ کے نزدیک پیارا ہے جو لوگوں میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے، اس آدمی سے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے.
محترم حاضرین، بات اگر ذمہ داری کی جائے تو جیسے کہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ہمیں مل کر رہنے والا بنایا. جو آدمی لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، خاص کر اپنے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی جمعیت کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، ایسا آدمی شیطان کے ہتھے کم چڑھتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ بھیڑیا ہمیشہ ان بکریوں پر حملہ کرتا ہے جو بکریاں اپنی جماعت سے الگ ہوتی ہیں، وہ بکریاں جو جدا رہتی ہیں، وہ بکریاں جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں. بھیڑیا اکثر ایسی بکریوں پر حملہ کرتا ہے. بھیڑیا ایسی جانوروں پر حملہ نہیں کرتا جو اپنے گٹ اور جماعت کے ساتھ رہتی ہیں. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں گے. ایک چھت کا ہونا ضروری ہے. وہ چھت یا تو گھر کی چھت ہو سکتی ہے جس میں باپ ذمہ دار ہے اور بچے اس کے ماتحت میں، یا تو وہ چھت یہ مسجد ہو سکتی ہے کہ مسجد کی ایک کمیٹی ہے، یہاں کے چند افراد ہیں، یا تو وہ چھت جماعت و جمعیت کی چھت ہو سکتی ہے جس کے ماتحت میں مل جل کر ہم کام کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کو مل کر رہنا پڑے گا، کیونکہ مل کر رہنا یہ انسان کی صفت ہے. بلکہ انسان تو چھوڑیں کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مل کر رہنے کی صلاحیت بنا کر رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنوں سے کٹ کر رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے انسان ہونے پر بھی سوال اٹھایا جانا چاہیے. چاہے جائے کہ اس کو مسلمان کہا جائے، چاہے جائے کہ اس کو نیک آدمی کہا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا مکھیوں کے چھتے کو جسے مدھو مکھیاں کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے یہ ہمیشہ جماعت میں رہتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا کہ ان کی ایک شہزادی ہوتی ہے، ان مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے. جب وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے چونٹیوں کا ذکر کیا. چونٹیاں بھی ہمیشہ جماعت میں رہتی ہیں، چونٹیاں بھی اپنوں کے ساتھ رہتی ہیں. بلکہ آپ جانوروں کو دیکھیں گے کہ جانور بھی اپنوں جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں. آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک جانور کی جماعت دوسرے جانوروں کے ساتھ رہتی ہے. ایسا نہیں، یہی فطرت اللہ نے ہر انسان کے اندر بنائی ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے ماحول کو دیکھ کر، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ہمیشہ لوگوں سے کٹ کر رہنا پسند کرتے ہیں. نہ لوگوں میں ملو، نہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو، نہ ان کو جھیلو. ہم ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے معاملات ہے. یقین جانیے جو آدمی ایسا رہتا ہے، شیطان کا سب سے پہلے لقمہ وہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دلوں میں سب سے پہلے مسلمانوں کی نفرت کو ڈال دیتا ہے. اس لیے جا کر غور کیجئے گا، وہ لوگ جو لوگوں سے الگ ہیں وہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، معاملات سے نفرت کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر کوتاہی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں کے ساتھ رہنا، ان کی تکلیف کو برداشت کرنا، ان کو صبر کرنا ان کے معاملے پر، یہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. محترم حاضرین، بات کی جائے ذمہ داری کی، جی ہاں، ایک آدمی کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے. گھر ہے تو گھر کے اندر ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے. مسجد ہے تو اس کی ایک کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر جماعت ہے تو اس کے ایک ممبر کا، اس کے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا. اور اسلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يحل لثلاثه ان يكون بفلات من الارض الا امر عليهم احدهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کتنی ضروری ہے. ایک آدمی کو ذمہ دار بنانا، اس کی قیادت میں چلنا، اس کے ماتحتی میں چلنا کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں کے اگر کوئی 3 آدمی صحرا میں چلنے لگ جائیں، تم میں کو کوئی 3 آدمی اگر صحرا میں چلنے لگ جائے تو ضروری ہے کہ 3 میں سے ایک کو ذمہ دار بنایا جائے. 3 میں سے ایک ذمہ دار ہونا ضروری ہے. یعنی صحرا میں جا رہے ہیں، چاہے کسی مقصد کے خاطر نکلے یا بغیر مقصد کے نکلے، 3 ہے تو ایک ذمہ دار کو ہونا ضروری ہے. کیا حال ہوگا جب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، ایک مسجد ہوگی، چند نوجوان ہوں گے، ایک بڑا خاندان ہوگا، نہ خاندان کا کوئی بڑا ہے، نہ مسجد کا کوئی بڑا ہے، نہ جماعت و جمعیت کا بڑا ہے. یقیناً یہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے جب لوگوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس ذمہ داری کے حوالے سے اتنا ابھارا کہ اگر 3 بھی صحرا میں چلے تو ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. محترم حاضرین، ذمہ داری کتنی برکت والی چیز ہے. لوگ اپنے بڑوں کی بات کو مانیں. گھر کا بڑا بچوں کو ان کی بات ماننی چاہیے، مسجد کے بڑے مقتدیوں کو ان کی بات ماننی چاہیے، جماعت کے بڑے اگر ہیں تو لوگوں کو ان کی بات ماننی چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب تک لوگ اپنے بڑوں کی باتوں کو مانتے رہیں گے تب تک اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل رہے گی. آپ نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جو مل کر بیٹھتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، اگر تھوڑے ہوں گے وہ ہزارے جدا جدا رہنے والوں پر غالب ہو جائیں گے. محترم حاضرین، بات اگر ذمہ داری کی کہی جائے، ہر انسان فطری طور پر اس بات کو مانتا ہے
اللہ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یا تو ہم بڑے ہیں یا تو ہم چھوٹے ہیں، یا تو ہم دوسروں پر چلاتے ہیں یا دوسروں کے ہم سنتے ہیں، اس میں سے تیسری چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا والامام راعن، جو امام ہے مسلمانوں کا، قائد ہے، ذمہ دار ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ گھر کی عورت سے، گھر کے بچوں کے بارے میں، گھر کے سامان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ آدمی جس گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس شوہر سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، جب اتنی باتیں ہم سمجھ گئے کہ مل کر رہنا ضروری ہے، جدا رہنے میں نقصان ہے، اور بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ اب بڑے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، بسا اوقات کچھ لوگ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، تو عمر میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی عزت کرنا ہر چھوٹے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی عمر میں بڑا ہے اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ من لم یؤقر کبیرنا وارحم صغیرنا فلیس منا، آپ نے کہا جو ہم میں سے بڑے عمر کے لوگوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ محترم حاضرین، بڑوں کی عزت کرنا، بسا اوقات بڑے علم میں ہوتے ہیں، وہ علماء اگر عمر میں کم ہوں گے لیکن علم میں وہ عوام سے بڑے ہیں، عوام کی ذمہ داری اپنے علماء کی عزت کرے، اپنے علماء کی بات مانے، کیونکہ علماء کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا امام ہے، جو آپ کو صحیح باتیں سکھاتا ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ محترم حاضرین، جب ایک آدمی ذمہ دار بن گیا، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہو، میں عمومی طور پر ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، جماعت و جمعیت کا ذمہ دار ہو، یا انسان خود اپنے نفس کا ذمہ دار ہو، ہر آدمی اپنے نفس کا تو ذمہ دار ہے، تو کسی اعتبار سے بھی ذمہ دار ہو، جو بھی ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب ان صفات کو وہ ذمہ دار اپنے اندر رکھے گا تبھی جا کر وہ کامیاب ہوگا، ورنہ کبھی نہ کبھی ہر ذمہ دار کے قدم ڈگمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک ذمہ دار کے اندر ہونی چاہیے وہ احساس ذمہ داری ہے، کہ اسے احساس ہو کہ میں ذمہ دار ہوں۔ گھر کا بڑا ہے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ گھر کے چھوٹے جب غلطی کریں گے تو انہیں ٹوکنا میری ذمہ داری ہے، اگر وہ خراب ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار میں ہوں، اگر وہ اچھے ہیں تو اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ گھر کے اندر برکت ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں، گھر کے اندر نحوست اور فساد ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ ایسا ہی سمجھنا ہوگا، چاہے گھر کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، یا جماعت و جمعیت کا ہو، جو بھی ذمہ دار ہے، اگر لوگوں میں خیر ہے تو ذمہ دار اس کا حق رکھتا ہے، ذمہ دار اس کی وجہ ہے، اگر برائی ہے تو ذمہ دار اس کی وجہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ذمہ داروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں جب کسی کو تمکینت دیتا ہے، زمین میں کسی کو طاقت دیتا ہے، تو ایسے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، پہلے نیک کام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بات اسلامی حکومت کی جا رہی ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی، مسلمانوں کو کوئی ذمہ دار بن جائے تو سب سے پہلے وہ نماز کی طرف فوکس کرے گا۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون مسجد میں آتا ہے، کون نہیں آتا ہے، کون مصلی پابندی کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہر ذمہ دار کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خیر کا قدوہ بنے گا اور شر کا نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایک ذمہ دار تھے، اللہ نے آپ کو ذمہ داری عطا کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت تبلیغ کا ذمہ دار بنایا تھا، آپ کو دعوت دی گئی، قرآن دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اس قرآن کو آپ دوسروں کے سامنے پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی کو اس کا کتنا احساس تھا، اتنا احساس تھا کہ آپ جاتے تھے، ان کے پاس جاتے جو آپ کو بھگاتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے جو آپ کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیرتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ یہ میری بات نہیں سنتے، یہ میری بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی یہ کہتے کہ میرا کام ہے سمجھانا، ان کا کام ہے منہ پھیرنا۔ آپ جاتے تھے، مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، مشرکین مکہ آپ پر تانا کستے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ سوقِ ذی المجاز کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل گئے، لوگوں سے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ پیچھے ایک آدمی پتھر لے کر آپ کو مار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دے رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی آپ کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو مت سنو۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے سے اگلا پتھر مار کے کہتا ہے اے لوگوں یہ آدمی جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا، وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگ میری بات نہیں سن رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام چھوڑا۔ کیا آپ یہ کہنے لگے کہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں؟ آپ نے ذمہ داری کو چھوڑا۔ جب ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، آسمان بھی ٹوٹ جائے، لوگ ناراض بھی ہو جائیں، وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ندا لگاتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک، اے اللہ کے نبی ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کے بوجھ کے اندر میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، مشرکین مکہ کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز جو ایک ذمہ دار کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ گھر کے اندر بچے خراب ہو رہے ہیں تو باپ اس کا ذمہ دار ہے، گھر کے اندر بیٹیاں ہیں اور آپ کی بیٹیاں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، باپ برابر اس کا ذمہ دار ہے۔ گھر کی عورتیں ہیں لیکن گلی کوچے کے اندر بے پردہ کھڑی ہوتی ہیں، باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ گھر کا بڑا اس کا ذمہ دار ہے۔ شادی شدہ ہو چکی ہے، شادی ہو گئی ہے، شوہر کو فرق نہیں پڑتا کہ بیوی بے پردے جاتی ہے، شوہر برابر کا اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھے گا، اس عورت سے بھی پوچھے گا کہ آخرکار تو نے بے پردگی کیوں کی۔ محترم حاضرین، ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ایک ذمہ دار کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لیٹر آیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس، ملک شام سے ایک لیٹر آیا۔ حضرت عمر نے لیٹر کھولا اور پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے، ایسے لگا کوئی خطرناک چیز آئی، فوراً اس پیغام کو لپٹا، بازو رکھا، مسجد میں کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب جیسی شخصیت جس سے قیصر و کسریٰ ڈرتے ہیں، بالکل آرام سے مطمئن تھے، لیکن جیسے ہی ایک لیٹر آیا، لیٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ گئے، پریشان ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی اس کو بلا رہے ہیں، کبھی اس کو یہ حکم دے رہے ہیں، کبھی وہ اس کو دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا پتا کریں ہوا کیا ہے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں آپ گھبرا گئے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس ابھی لیٹر آیا ہے، یہ لیٹر ملک شام سے آیا، ملک شام میں جو صدقے کے اونٹ، یہ زکوٰۃ کے جو اونٹ تھے وہ ایک جگہ باندھ کر رکھے گئے تھے، رات میں سارے اونٹ بھاگ گئے، رات میں سارے اونٹ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب وہاں سے مجھے لیٹر آیا ہے کہ وہ اونٹ مل نہیں رہے، مجھے خطرہ ہے کیونکہ مسلمانوں کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میرے ماتحت میں آتا ہے، وہاں سے اونٹ بھاگ گئے، اگر ابھی میں مر جاؤں اور اللہ پوچھے اے عمر وہ اونٹ بھاگے تو کیسے بھاگے، اے عمر ان اونٹ کا حساب دو، میں کہاں سے اس کا حساب دوں گا، اس کے لیے میں پریشان ہوں، لہذا حکم دے رہا ہوں کہ اونٹ کو ادھر ڈھونڈا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ملکیت تھی، وہ میری ذاتی نہیں، مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ سبحان اللہ، یہ کسی ذمہ داری کا احساس ہے۔ لوگوں کو اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عمر بن خطاب تھے جو مسلمانوں کی مال کی پرواہ کرتے تھے۔ ذمہ دار کے اندر ایسا احساس کا ہونا ضروری ہے، اسے ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی ہے۔ محترم حاضرین، ذمہ دار کے اندر ایک اہم صفت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اگر ذمہ دار بنتا ہے تو اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا ضروری ہے، کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہے۔ کرسی جو ذمہ داری ہے اسے کرسی نہ سمجھے کہ اس پر بیٹھوں گا میری شان بڑھے گی، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ میرا نام لیں گے، نہیں۔ کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھوں گا تو مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا، مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ بغیر کرسی کی خدمت کرنا مشکل ہوتا ہے، کرسی کے ساتھ خدمت کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو بھی آدمی جس کو ذمہ داری مل جائے وہ اس نیت سے بیٹھے کہ یہاں بیٹھ کر میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید القومی خادمہم، کہ پتہ ہے قوم کا سردار کون ہے، کون کا ذمہ دار ہے، کون کا ذمہ دار وہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام انسان ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ ذمہ دار ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اب اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا۔ تو ضروری ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ قوم کی خدمت کرے، گھر کا باپ ہے بچوں کی خدمت کرے، اپنی عورتوں کی خدمت کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، مسجد کا ذمہ دار ہے مسجد کے مقتدیوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، خاندان کا بڑا ہے، جماعت و جمعیت کا بڑا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ محترم حاضرین،
پہلے کے زمانے میں، عرب کے زمانے میں کہا جاتا تھا ساقی القوم آخرہم، کہ جو آدمی لوگوں کو پانی پلاتا ہے وہ آخر میں پانی پیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے پی لو بعد میں دوسروں کو پلا لو، نہیں، آپ کو جب کام کرنا ہے تو سب کی ضرورتوں کو پہلا پورا کرنا پڑے گا، پھر لاش میں آ کر اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ ذمہ دار کی ایک اہم صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت کرنے والا تھا؟ آپ راستہ چلتے تھے، سبحان اللہ، راستے میں کچرا آتا آپ اٹھا کر پھینک دیا کرتے، راستے میں پتھر ملتا آپ اسے ہٹا دیا کرتے، دیکھتے کہ ایک آدمی بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ جا کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ فلاں عورت ہے جس کے گھر میں کوئی اس کی تیمہ داری کرنے والا نہیں ہے، اور یہ وہی عورت تھی جو آپ کے جسم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اللہ کے نبی اس کی خدمت کرنے جایا کرتے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ذمہ دار بن جائے اور اس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو اور وہ کامیاب بھی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خدمت خلق کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر ایک ذمہ دار کے اندر ہونا چاہیے۔ یقین جانیے صحابہ اکرام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو، انہی صفات سے وہ متصف تھی۔ ذمہ دار ہونا چاہیے، تواضع کرنے والا آدمی اگر ذمہ دار بن جائے تو اسے متواضع ہونا ضروری ہے۔ متواضع کا مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، کوئی کچھ بھی کہے آپ صبر سے کام لیجیے، اگر کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے آپ صبر کیجیے، نقد کو قبول کیجیے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ لوگوں کی کیسی خدمت کریں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد باپ کی نہیں سنتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے چھوٹے بڑوں کی نہیں سنتے، اور مقتدی کیا ہے اپنے بڑوں کی نہیں سنتے، اور جو گاؤں کے بچے ہیں اپنے بزرگوں کی نہیں سنتے۔ یہ ایک ایسا فتنے کا دور ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسلام کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی تم سے عمر میں بڑا ہے، جو آدمی تم سے علم میں بڑا ہے، اس کی بات سننا یہ خیر و برکت ہے، اور یقیناً یہ انسان کا فتنے سے بچنے کا ذریعہ۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے خلیفہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص، حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ قیصر و کسریٰ آپ سے ڈرتے تھے، رعب کھاتے تھے، آپ سے کیا گھبراتے تھے، لیکن کیا مجال کہ حضرت عمر نے کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بے حرمتی کی ہوگی؟ بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المؤمنین تھے، بازار میں نکل گئے تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا جسے عبداللہ کہا جاتا تھا، وہ حضرت عمر کے ساتھ تھا، بازار میں گئے، دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسے خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں حرام کام تو نہیں ہو رہا، دیکھ رہے تھے۔ اسی درمیان ایک بوڑھی عورت بازار سے گزر رہی تھی، تو اس عورت نے اشارہ کر کے حضرت عمر کو بلایا۔ اب حضرت عمر بڑے ادب سے گئے اور جا کر اس عورت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب عورت کیا کی، نیچے زمین پر بیٹھ گئی، عورت زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہنے لگی کہ میں نے تم کو بچپن سے دیکھا ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں نے تم کو بچپن سے دیکھا ہے کہ تم چھوٹے بچے تھے اور مکہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، تم کو لوگ عمیر کہتے تھے، یعنی عمر نام تھا لیکن پیار سے بچوں کو عمیر، چھوٹا یعنی تصغیر کر کے عمیر کہا کرتے تھے۔ پھر میں نے تم کو دیکھا کہ تم جوان ہو گئے، لوگ تم کو عمر کہنے لگے، پھر میں نے دیکھا کہ تم مسلمان ہو گئے اور لوگ تم کو عمر بن خطاب کرنے لگے، اور اب میں تم کو دیکھتی ہوں کہ تم مسلمانوں کے ذمہ دار بن گئے، اب تم کو لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں۔ دیکھ رہے زندگی کے سارے مرحلے کو اس عورت نے بتایا۔ پھر کہا کہ عمر بن خطاب اللہ سے ڈرنا، یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ذمہ دار بننے کے بعد جتنی طاقت تمہاری ان پر ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ تم پر رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا کرو گے وہ رب تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، کرسی کا رعب دبدبہ دکھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ باتیں سنی حضرت عمر رونے لگ گئے، حضرت عمر رونے لگے، وہ عورت بیٹھی رہی، حضرت عمر بڑے ادب سے کھڑے رہے، اس کے بعد وہ عورت اٹھ کر سلام کر کے چلی گئی۔ جیسے وہ عورت جا رہی تھی تو وہ جو دوسرے صحابی حضرت عمر کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اے بوڑھی تو نے امیر المؤمنین کو رلا دیا۔ کیا کہا دوسرے صحابی نے؟ اے بوڑھی عورت تو نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کے امیر کو رلا دیا۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو ہاتھ سے روکا، کہا کہ خاموش رہنا، کچھ نہیں کہنا۔ کیا تم کو پتا یہ عورت کون ہے؟ کہا کہ کیا پتا یہ عورت کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، ساتوں آسمان سے اللہ نے اس کی بات سنی تھی۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ نے اس عورت کی بات کو سنا جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر ہمارے پاس آئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس عورت کی بات کو سنا ہے جو عمر میں ہم سے بڑی ہے، عمر کی کیا مجال کی اس عورت کی بات کو میں نہ سنوں۔ محترم حاضرین، اپنے بڑوں کی عزت کیا کریں، خاص کر یہ بات نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں،
آپ کے قوم کے یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں ہر بزرگ کی عزت کرنا، چاہے آپ عمر میں ان سے چھوٹے ہیں تو عزت کرنا واجب ہے. اور یاد رکھیے اسلام اسی بات کا حکم دیتا ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا. محترم حاضرین، جو بھی آدمی ذمہ دار بنتا ہے یا بننے کی خواہش رکھتا ہے کبھی بھی اسے دنیا کی لالچ نہ ہو، کرسی کی محبت، کرسی کی لالچ. کیونکہ ایک آدمی جب ذمہ دار بن جاتا ہے تو لوگوں کی خدمت کے لیے ذمہ دار بن جاتا ہے، لیکن وہ آدمی صرف کرسی کے لیے بنے اور اس کے دل میں چاہتا ہے کہ اس کرسی کے ذریعے میرا نام بلند ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں فلاں جگہ کا یہ ذمہ دار ہے، صرف نام کے لیے. یاد رکھیے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر سربلندی چاہ کر ذمہ دار بنتا ہے تو ایسا آدمی قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا، ضرور نقصان اٹھائے گا. کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں فیصلے اللہ کے چلتے ہیں اور اللہ کو تکبر نہیں پسند. اللہ نہیں چاہتا کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا دکھائے، میں مال سے بڑا ہوں، میں عہدے سے بڑا ہوں، میں رتبے سے بڑا ہوں. ہر آدمی چھوٹا ہے اور ہر آدمی ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہی تواضع کا برتاؤ کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی، یہ قیامت کی زندگی، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کا وعدہ ہم نے کس سے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس کا وعدہ ہم نے ایسے لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں نہ سربلندی چاہتے ہیں، نہ زمین میں کیا ہے اپنے آپ کو بڑا بنا کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور جو متقی ہیں انہوں کے لیے عاقبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخرت کی زندگی میں بھلائی کس کو ملے گی؟ جو زمین میں سر بلندی نہیں چاہے گا، یعنی اپنے آپ کو بڑا کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا، اپنے آپ کو فیم دلانا. جو آدمی ایسی نیت نہیں رکھے گا اسی کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ میری عزت کریں، ایسی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. کیا اس حدیث کا مطلب ہے؟ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جوتا ہے، جوتا اور اس پر تسمہ ہے، لیس، جوتے پر جو فیتے باندھتے ہیں لیس، کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جوتا ہے اور اس پہ جو لیس ہے، اس میں جو تسمہ ہے، اگر تمہارے دل میں صرف اتنی نیت آ جائے کہ یہ جوتے کا جو تسمہ یا لیس ہے میرے بھائی سے زیادہ میرے نزدیک اچھا ہو، یعنی اس کے پاس بھی جوتا ہے، میرے پاس بھی جوتا ہے، لیکن میرا لیس اس سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ میں اس سے اچھا دیکھوں. کہتے ہیں کہ اگر جس آدمی نے اتنی بھی دل کے اندر نیت کر لی وہ اس آیت کے اندر آ جائے گا جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو بھی زمین میں بڑا بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میں ذلت کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا. سبحان اللہ، کیا حال ہوگا ان لوگوں کو جو اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے اور رتبے کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے ان یحتقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمزور سمجھے. بوڑھا ہے تو اس کو کمزور سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، غریب ہے تو اس کو کمتر سمجھے، کھیت میں کام کرتا ہے اس کو کمتر سمجھے. جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی ہے. محترم حاضرین، لہذا آپ یہ غور کریں کہ ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف کرسی کی لالچ کے لیے ایسا کام نہ کریں. محترم حاضرین، امام ماوردی رحمہ اللہ علیہ نے عباسیوں کے زمانے کا عہدہ نقل کیا کہ عباسیوں نے لکھ کر لگایا تھا کہ کرسی اس کو دی جائے جس کو کرسی کی لالچ نہ ہو، جو کرسی کی خواہش نہیں رکھتا، جو کرسی مانگتا ہے ایسے آدمی کو کرسی نہیں دینی چاہیے، جو سچا ہے اس کو کرسی دی جانی چاہیے. محترم حاضرین، حضرت عبد الرحمن اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا. حضرت عبد الرحمن آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ذمہ داری دیجئے. تب اللہ کے نبی نے کہا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، آپ نے کہا عبد الرحمن تم امارت و ذمہ داری مت مانگا کرو، اس لیے کہ یہ امانت ہے اور یہ قیامت کے دن ندامت و ذلت ہے. صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی نے کہا، عام صحابہ سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا انکم ستحرصون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے بننے کی خواہش رکھتے ہیں، کچھ لوگ عمارت کی خواہش رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو آدمی بڑا بننے کی عمارت کی خواہش رکھتا ہے یاد رکھ لے کہ یہ ذمہ داری قیامت کے دن ذلت و ندامت ہے. اگر اس کو ادا کیا تو اچھی بات ہے، ورنہ ہر ذمہ داری ندامت کا باعث ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صدقات جمع کرنے کے لیے مجھے بھی بھیج دیجئے. تب اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ابا ذر انک ضعیف، اللہ کے نبی نے کہا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها یوم القیامت خزي وندامہ. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ذر جو چیز تم مانگ رہے ہو یہ ذمہ داری ہے اور ہر ذمہ داری امانت ہے اور ہر امانت قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کی وجہ بنے گی. محترم حاضرین، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت ذمہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ذمہ داری امانت ہے، لہذا ہر ذمہ داری امانت ہے، اور جب امانت ہے تو اللہ تعالیٰ ہر امانت کے مسئلے میں سوال کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، جو بھی آدمی ذمہ دار بنے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے معاملات کو چھپائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ قوم کے امام ہیں، قوم کے بڑے ہیں، اور لوگوں کے راز آپ کے پاس آئیں اور آپ لوگوں کے گھر میں نیوز پیپر پاٹتے بیٹھے، اس کے راز اس کو، اس کے راز اس کو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ذمہ دار کا اہم کام یہ ہے کہ جس کی بھی شکایت ذمہ دار تک پہنچے، اس شکایت کو اپنے دل کے قبرستان میں دفن کر لے۔ علماء کہتے ہیں کہ قلوب الاحرار مدافع الاسرار، کہتے ہیں کہ جو لوگ زندہ دل ہوتے ہیں ان کے دل یہ رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ کمزور دل انسان کیا ہے؟ اپنے راز کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ ہر ذمہ دار کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التمس فی الامانہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے ساتھ کوئی میٹنگ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے پلٹتے ہیں تو بات امانت ہوتی ہے، وہ بات امانت ہوتی ہے، مجلس امانت ہوتی ہے۔ لہذا ذمہ دار کو چاہیے کہ اس کے پاس کسی کی بات بھی پہنچے وہ اپنی بات کو اپنے تک رکھے، دوسروں تک اس بات کو نہ پھیلائے۔ محترم حاضرین، ذمہ دار کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ذمہ دار ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ اپنے معاملے کو ادا کرنا ہے، یعنی جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جب اللہ ان کو ذمہ داری دیتا ہے پورا نہ صحیح تھوڑا ہی لیکن پرفیکٹ کرے، تھوڑا ہی صحیح طریقے سے کرے۔ اس کو اسلام نے کہا الاتقان فی العمل، کام کو بہتر طریقے سے کرنا، کام کو پروفیشن انداز سے کرنا۔ تو یہ ذمہ دار کی ایک اہم صفت ہے کہ کام پورے نہ صحیح لیکن جتنے بھی کرے بالکل پرفیکٹ انداز سے کرے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کام کرے تو اس کام کو بہترین طریقے سے کرے، پروفیشن کے طرح سے کرے۔ اس لیے دیکھیں کہ ذمہ دار جب مضبوط ہوتا ہے، ذمہ دار اپنے کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھی اعتراض کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذمہ دار کو قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ذمہ داری ڈھیلا ڈھالا ہے۔ جب ذمہ دار ڈھیلا ڈھالا ہوگا، معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اچانک مصیبت آئی، سب سے پہلے ذمہ دار بھاگ گیا، لوگ وہیں کھڑے۔ ذمہ دار کو ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عقل سے مضبوط ہو، وہ دماغ سے مضبوط ہو، جسم سے مضبوط ہو، اور حوصلے اور ہمت سے مضبوط ہو۔ ایسے آدمی کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو لوگ طاقتور ہیں، طاقتوروں کو ذمہ داری دینے کا حکم دیا گیا۔ وہ قصہ بڑا مشہور ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو آپ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے رکھ لیجئے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، مصر سے بھاگ کر، فرعون کے ڈر سے بھاگ کر آئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا۔ جب یہ لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے ابا کے گھر پہنچی تو ابا نے وجہ پتا کی، تو وجہ بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا۔ تب اس لڑکی نے کہا تھا اے ابا جان ان کو ذمہ دار بنا لیجئے، اے ابا جان ان کو کام دے دیجئے، کیونکہ دو چیزیں ان کے اندر ہے، پہلی چیز طاقتور ہے، جسم سے مضبوط ہے، لہذا ہر ذمہ دار کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اہم چیز عقل سے مضبوط ہونا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسے بزرگوں کو ذمہ دار بنا دی جاتی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ضروری ہے کہ ذمہ دار ایسے آدمی کو بنایا جائے جو عقل سے مضبوط ہو، عقل سے پختہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے لست بخب ولا یخدعني الخب، کہ میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اتنا چالاک ہوں کہ جسے چاہے اسے دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میں دھوکہ دیتا نہیں ہوں، اور میں اتنا بھی کم عقل نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے دھوکہ دے دے۔ نہ آپ اپنی چالاکی کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دیتے تھے، نہ آپ اتنے بھولے تھے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو دھوکہ دے سکے۔ محترم حاضرین، ایسا ہی پختہ ارادہ بھی قائد اور ذمہ دار کے پاس ہونا چاہیے۔ جب کوئی معاملہ آئے تو سخت فیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، آپ مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، بہت سارے کام اللہ کے نبی نے ایسے کیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ غزوہ بدر کو آپ لڑنے کے لیے نکلے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ جب پہنچے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کھڑا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا، آپ نے مشورہ کیا۔ جب مشورے میں طے پایا کہ ہم لڑیں گے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ارادہ کیا کہ اب ہم لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد اس ذمہ داری کو ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں
کہ جس کسی کو صحابہ اکرام ہو یا اللہ کے نبی ہو، جب کسی مسئلے کا ذمہ دار بنایا گیا، انہوں نے فیصلے ہمیشہ سخت لیے، لوگوں کے اعتبار سے فیصلوں کو بدلایا نہیں گیا۔ بڑا مشہور قصہ ہے حدیبیہ کے موقع پر جب جنگ خندق ہوئی تو اس وقت کیا ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا تھا، یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ جیت گئے، آپ اپنے گھر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کا لباس تھا اس کو اتار رہے تھے، اسی درمیان جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے فرشتوں نے ابھی جنگ کا لباس اتارا نہیں ہے اور آپ اتارنے لگ گئے۔ کہا کہ کیا مسئلہ بچا ہے؟ کہا کہ یہودیوں کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے، یہ یہودی بنو نذیر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا، ان کا فیصلہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی اسی لباس کو پہن کر گھر سے باہر نکلے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہودیوں کے قبیلے کی طرف چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خنزیر اور بندر کے بھائیوں نیچے اترو کیونکہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے تو آپ نے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، ایک عہد و پیمان تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ مدینہ کی باؤنڈری میں اگر باہر سے کوئی آ کر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر لڑیں گے، مسلمان یہودی سب مل کر لڑیں گے، لیکن مدینہ سے باہر لڑائی ہوگی تو ہر کوئی اپنی لڑے گا۔ اب یہ خندق مدینہ کے اندر ہوئی تھی، یہودیوں نے ساتھ تو دینا چھوڑیے بلکہ دشمنوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اب یہودیوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ لوگ اپنے گھروں کو بند کر کے کیا ہے، قلعے میں بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے سے زیادہ ان کا محاصرہ کیا۔ جب 1 مہینہ ہو گیا، کھانا پانی راشن کم ہو گیا، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو فیصلے کو ماننا چاہا، لیکن کہا کہ ہم آپ کا نہیں بلکہ ہمارے زمانے جاہلیت کے تجارتی پارٹنر سعد بن معاذ کا فیصلہ مانیں گے۔ اگر سعد ہمارا فیصلہ کرے تو ہم مانیں گے، ورنہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اور اسی جنگ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو برابر گردن کے یہاں ایک تیر لگ گیا تھا۔ وہ تیر اتنا زیادہ لگا تھا کہ خون بہ رہا تھا، اتنا زیادہ بہتا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ مسجد کے بازو ایک خیمہ لگایا گیا تھا جس میں عیادت میں ان کو رکھا گیا تھا، اسی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو بلا کر بھیجا۔ 2 صحابہ ان کو اٹھا کر لائے، چل نہیں پا رہے تھے، پیر کو رگڑتے ہوئے لائے، لیکن جیسے ہی وہاں آئے اللہ کے نبی نے انصاری سے کہا، قوموا لسیدکم، یہ تمہارے سردار ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ لہذا انصاری صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد بن معاذ، یہ یہودی ہیں، یہ آپ کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں آپ کا چاہتے ہیں، آپ ان کا فیصلہ کیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ جو جسم سے چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ ذمہ داری مل گئی ہے، سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو فیصلہ کروں گا اس فیصلے پر کیا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں گا۔ اب یہودی سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد تجارتی پارٹنر ہے، لہذا تجارتی پارٹنر ہے تو تھوڑا نرم فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اے اللہ کے نبی، جتنے لڑنے کے لائق ہے سب کو قتل کر دیجئے، ان کی بیوی ان کے بچوں کو غلام بنا لیجئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذمہ داری ملی، بالکل سخت فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق 7 سماوات۔ اے سعد، یقیناً تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ اللہ نے 7 آسمان سے ان کے بارے میں کیا تھا۔ سبحان اللہ، ذمہ دار ہو تو ایسا کہ جب وقت آئے تو پیچھے نہ گھبرائے، لوگوں کا خیال نہ کرے، بالکل فیصلے پر فیصلہ لے لے۔ محترم حاضرین، ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر شجاعت ہو، جو بہادر ہو۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے تو آپ بہادر تھے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ اچانک مدینہ کی ایک سمت سے تیز آواز آئی، صحابہ گھبرا گئے، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، کیا ہو گیا؟ تو چند صحابہ فوراً اکٹھا ہوئے اور اپنے گھوڑوں پر لے کر اس جگہ چلے جس طرف سے تیز آواز آئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرف صحابہ جا رہے تھے اللہ کے نبی ادھر سے واپس آ رہے تھے، یعنی صحابہ کے جانے سے پہلے اللہ کے نبی گھوڑا لے کر چلے گئے تھے جہاں سے تیز آواز آ گئی تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایک بہادر شخصیت تھے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ذمہ دار کے اندر ان صفات کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صفات ہیں جو ذمہ دار کے اندر ہونا چاہیے۔ ذمہ دار کے اندر صفات میں ایک اہم صفت یہ ہونی چاہیے کہ ذمہ دار اپنے نوجوانوں کا صحیح استعمال کرے۔ دیکھیے کہ نوجوان یہ قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو ذمہ دار اپنے نوجوانوں کا استعمال نہیں کرتا، جو ذمہ دار نوجوانوں کے کندھے پر رکھ کر کیا ہے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتا، ایسے ذمہ دار اکثر عمر سے نہیں لیکن حوصلوں سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کا کیسا استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نوجوانوں کو اکٹھا کرتے تھے، آپ ان سے کام لیتے تھے، اور اللہ کے نبی نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دینا چاہا
قرآن سکھانا چاہا تو اللہ کے نبی نے کسے چنا؟ آپ نے حضرت ابن عباس کو چنا۔ اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی فقہ سمجھانا چاہتے تھے، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو چنا۔ آپ کو داعی بنانا تھا، ایک آدمی کو مدینہ کو سمجھانے بھیجنا تھا، آپ نے حضرت ابوبکر اور عمر کو نہیں بلکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ آپ نے دیکھا کہ حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ کون جان سکتا ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو چنا۔ امانت کے ذمہ دار آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ آپ دیکھیں الگ الگ صلاحیتیں اور الگ الگ نوجوانوں کو بانٹ دیا۔ بات حضرت ابوبکر اور عمر کی کہیں، اللہ کے نبی نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کیونکہ آپ کے بعد یہ ذمہ دار بننے والے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے، مگر ذمہ داری اللہ کے نبی نے دوسروں کو بھی دی۔ ذمہ دار کو ہونا ایسا چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھے کہ کون ذمہ دار لے سکتا ہے، کون کس کام میں اچھا ہے، اس کے کام کے اعتبار سے نوجوانوں کو ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک ذمہ دار ہونا کیسا چاہیے، ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو بھی آدمی ذمہ دار بنے وہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں مخلص بنے۔ وہ اللہ کے مسئلے میں کیا بنے؟ مخلص بنے۔ بغیر اخلاص کی کوئی کام اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ جو بھی ذمہ دار بن جائے، جو بھی ذمہ دار بن جائے، جو بھی کام کرے مشورے سے کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ اور جب مشورہ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ مشورہ کر کے کام کیا کریں۔ اس کے علاوہ ذمہ دار ہمیشہ انصاف پسند بنے۔ لوگوں کا کوئی بھی فیصلہ ہے، چاہے وہ فیصلہ اپنے گھر کا ہو، جماعت کا ہو، جمعیت کا ہو، ہم اسے انصاف سے کام لیں۔ اور ایک اہم مقام جو ذمہ دار کو کرنا چاہیے وہ رحم اور شفقت کا، کہ جو بھی ماتحت کے لوگ ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ گھر کا بڑا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، ایسا کرے۔ جماعت و جمعیت کا ذمہ دار ہے، ایک شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ نے نرمی میں ایسی برکت رکھی ہے جو برکت سخت زبانی میں نہیں ہے، لہذا نرمی کا معاملہ ایسے ذمہ دار کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب لوگوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے صبر ذمہ دار کو کرنا چاہیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ذمہ دار ہے اور بے صبر ہے، ہو نہیں سکتا۔ ذمہ دار ہے، اس کے پاس احساس ذمہ داری ہے، تو سب سے زیادہ برداشت بھی اسی کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے، کیا کسی دوسرے صحابی نے اتنا برداشت کیا؟ نہیں۔ آپ ذمہ دار تھے تو سب سے زیادہ تکلیف آپ نے برداشت کی۔ محترم حاضرین، ایسا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا یہ کچھ صفات ذمہ داری کے حوالے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داری کے صفات کو سن کر ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونے اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بتائے گئے صفات کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔